رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب جو ہے عتیق ہے اور ایک صدیق ہے۔ صدیق کا جو لقب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے، حضور علیہ السلام مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ وہاں انبیاء علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے امامت کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا، لیکن امام جو بن گئے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں سدرۃ المنتہا اور پھر جو ہے وہ لامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں تشریف لے کر آئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو مجھے معراج جو ہے وہ کروائی ہے، اور میں چند ہی لمحوں کے اندر جو ہے وہ مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور پھر جو ہے وہ لامقام میں گیا ہوں، اور پھر میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور دیدار کرنے کے بعد میں واپس آ گیا اور پانی چل رہا تھا، کوئی ہل رہی تھی۔ یہ بیان کیا تو کافر تو پہلے ہی تلاش میں تھے کوئی بات ملے، ایسے ہوتا۔ انہوں نے کہا تھا یہ کون سا دین لے آئے، ہماری چتراہٹ ختم ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے بت جو ہیں ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ وہ تلاش میں تھے، بات تو ملے، جو چند بندے ان کے ساتھ لگے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ جب اعلان فرمایا تو ابو جہل نے یہ بات سنی اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ بات عقل میں آتی نہیں، اس نے کہا موقع ہے، موقع پہ فائدہ اٹھاؤ، اور جو بھی مسلمان ہوئے انہیں پوچھو جا کے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو کہیں گے وہ معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے، فلانی تو یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آتا ہے، آ کے کہتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ میں پہنچا ہوں، اور میں نے آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، روزوں کو بھی دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے، اور دیدار کرنے کے بعد جو ہے میں واپس آ گیا ہوں، اور جب میں آیا ہوں تو وہ پانی جو میں وضو کر کے گیا تھا وہ پانی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر کوئی دعویٰ کرے تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ اور خوش ہوا، اس نے کہا ابھی بات کر لے، پکی بات ہے؟ کہاں پکی بات ہے؟ تو میں یہی بات تیرے آقا نے کہی ہے، یہ بات تیرے آقا نے کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ بات میرے آقا نے کہی ہے۔ کہا پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات سچ کہی ہے، سچ کہی ہے، سچ کہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کیا کہی ہے، سچ کہی ہے۔ بس
ادھر تصدیق کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا سبحان اللہ. یہ صدیق کا لقب جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں. جب غار ثور کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے دوران تشریف فرما ہوئے تو غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود گئے. عرض کی حضور آپ باہر ٹھہریں میں جاتا ہوں. اندر جاتے ہیں جا کر غار کی صفائی کرتے ہیں اور کچھ سراغ دیکھتے ہیں. بعض مختلف روایات ہیں. بعد میں آپ نے اپنا امامہ اتار کر جو ہے اسے جو ہے وہ پھاڑ کر ان سوراخوں میں دے دیا. بعد میں آتا ہے یہاں تک آپ نے اپنی قمیص اتار اور قمیص جو ہے وہ ان سوراخوں کے اندر دے دی. اب اس کی صفائی کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. ابو بکر صدیق یہ کیا؟ حضور صفائی کی ہے سراغ بند کیے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا یا رب العالمین یا احکم الحاکمین اے مالک و مولا میرے ابو بکر صدیق کو جنت میں میرے درجے میں رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. لوگ دعائیں کرواتے ہیں صحابہ حضور کی بات